السلام علیکم دوستو، سبحان باکسر اپنے نئے ولاگ کے ساتھ دوستو آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک بہترین ویڈیو بنائی ہے. فل انفارمیٹک ویڈیو ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. امیہ ابن حلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح و زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا. ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے. اس نے غلام کو بلا کے فوراً پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے. سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی. امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو. سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے. میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو. غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں. اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں. یہ جواب سنتے ہی امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا. ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا. امیہ نے کڑک کر کہا تو اچھا اب اپنی بے دینی کا مزہ چکھ. دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے بچاتے ہیں. امیہ کے تشدد شروع ہو گئے. مکہ کی زمین گرمی کے لحاظ سے بے حد مشہور تھی. امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ غلام کروٹ نہ لے سکے. کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد کے کوئی لفظ نہ نکلتا تھا. امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا رہا. ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی. پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کو تپتے ہوئے تماشا دیکھ رہا تھا. اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی. آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام تک لینا بھول جائے. یہ لڑکے امیہ کو خوش کرنے کے لیے اس بے بس غلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے. جسم سے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادر چڑھا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے. لیکن اتنے ظلم کے باوجود غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا. اسلام کی راہ میں اتنی اذیتیں سہنے والے یہ صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا اے امیہ اس بےکس اور مظلوم پر اتنے ظلم نہ ڈال. اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو بس خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے. اگر تو اس پر ظلم نہ کر کے احسان کرے گا تو یہ احسان تیرا آخرت میں کام آئے گا. ابوبکر صدیق کی اس بات پر امیہ نے بڑی حقارت سے جواب دیا کہ میں تمہاری خیالی آخرت کو نہیں مانتا اور جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا. صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں. اس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو میرے سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق چھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا جلدی بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھ کو دے دو اور اس کو لے جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے راضی ہو گئے جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایت ہی کار آمد غلام ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دینے سے انکار کر دیں گے. مگر آپ فوراً راضی ہوئے اور امیہ کو سخت مایوسی ہوئی.
اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے باخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بات سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شامل کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو خدا کے راستے میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہوئے۔ حضرت بلال نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن کیونکہ آپ بہت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً قبول کر لیا، تو اس طرح آپ سابق اولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم فرماتے تو آپ اپنی جان تک لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کا سب سے بڑا اعزاز اسلام کا سب سے پہلے موذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت دل نشین تھی اور اس میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں نماز کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال، آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دو، اور یہ محبت بھرا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور خلوص کے ساتھ جاری رہا۔ 11 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہمیشہ ستاتی رہتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل کام ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد کے لیے اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ رضی اللہ عنہ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں خدا کے لیے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق کی بات مان لی کہ اب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رخت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی
اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔